اسلامی نظام تعلیم آڈیو بک بائی مکتب اسلامیہ، خود بھی سنیے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے۔ مصنف مولانا سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی نظام تعلیم ذیل کا مقالہ دراصل وہ میمورنڈم ہے جو مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اصلاح تعلیم کے سلسلے میں پاکستان کے قومی تعلیمی کمیشن کو بھیجا تھا۔ چونکہ کمیشن کی جاری کردہ سوال نامے کا دائرہ اس قدر محدود تھا کہ اس کے حدود میں رہتے ہوئے بنیادی تبدیلیوں کے متعلق کوئی تجویز پیش نہیں کی جا سکتی تھی، اس لیے یہ مقالہ کمیشن کی اجازت سے اس سے آزاد ہو کر لکھا گیا ہے۔ اس ملک کے موجودہ نظام تعلیم میں اصلاحات تجویز کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم ان نقائص کو اچھی طرح سمجھ لیں جو ہماری تعلیم کے نظام میں اس وقت پائے جاتے ہیں۔ اس کے بغیر ہم یہ نہیں جان سکتے کہ اس میں اصلاح کس طرح اور کس شکل میں ہونی چاہیے۔ ہمارے ملک میں اس وقت دو طرح کے نظام تعلیم رائج ہے، ایک وہ جس پر ہمارے پرانے طرز کے مدارس چل رہے ہیں اور ہماری مذہبی ضروریات پوری کرنے کے لیے علماء تیار کرتا ہے، دوسرا وہ جو ہمارے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں رائج ہے اور مذہبی دائرے سے باہر ہمارے پورے نظام زندگی کو چلانے کے لیے کارکن تیار کرتا ہے۔ ان دونوں کے نقائص کو ٹھیک سمجھ کر ہمیں ان کے بجائے ایک ہی ایسا نظام تعلیم تجویز کرنا ہوگا جو ہماری ساری قومی ضروریات کو بیک وقت پورا کر سکے اور اس موجودہ تعلیمی صنویت کو ختم کر دے جو دین و دنیا کی تفریق کے گمراہانہ نظریے پر مبنی ہے۔ قدیم نظام تعلیم۔ جہاں تک ہمارے پرانے نظام تعلیم کا تعلق ہے، اس کے متعلق یہ غلط فہمی ہے کہ یہ ہماری قدیم مذہبی تعلیم کا نظام تھا۔ دراصل یہ مذہبی تعلیم کا نہیں بلکہ سول سروس کا نظام تھا جو قدیم زمانے میں مسلمان حکومتوں کی ضروریات کے لیے تجویز کیا گیا تھا۔ اس نظام تعلیم کی افادیت عملاً اسی روز ختم ہو گئی تھی جس روز انگریزی حکومت یہاں مسلط ہوئی، کیونکہ اس کے تحت تعلیم پائے ہوئے لوگوں کے لیے نئی مملکت میں کوئی جگہ نہ رہی، لیکن چونکہ اس میں ہماری صدیوں کی تہذیبی میراث موجود تھی اور ہماری مذہبی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ سامان پایا جاتا تھا، اگرچہ کافی نہ تھا۔ اس کے لیے دور غلامی کے آغاز میں ہماری قوم کے ایک اچھے خاصے بڑے عنصر نے یہ محسوس کیا کہ اس نظام کو جس طرح بھی ہو سکے قائم رکھا جائے تاکہ اپنی آبائی میراث سے بالکل منقطع ہو کر ہماری قومی شیرازہ منتشر اور ہمارا قومی وجود بالکل ہی ختم نہ ہو جائے۔ اسی مصلحت سے انہوں نے کسی تغیر و تبدل کے بغیر اس کو جوں کا توں برقرار رکھا، لیکن جتنے حالات بدلتے گئے اتنی ہی زیادہ اس کی افادیت گھٹتی چلی گئی، کیونکہ اس نظام تعلیم کے تحت جو لوگ تعلیم پا کر نکلے ان کو وقت کی زندگی اور اس کے مسائل سے کوئی مناسبت ہی نہ رہی۔ اب جو لوگ اس نظام تعلیم کے تحت پڑھ رہے اور اس سے تربیت پا کر نکل رہے ہیں، ان کا کوئی مصرف اس کے سوا نہیں ہے کہ وہ ہماری مسجدوں کو سنبھال کر بیٹھ جائے یا کچھ مدرسے کھول لیں یا واعظ گوئی کا پیشہ اختیار کرے اور طرح طرح کے مذہبی جھگڑے چھیڑتے رہیں تاکہ ان جھگڑوں کی وجہ سے قوم کو ان کی ضرورت محسوس ہو۔ اس طرح ان کی ذات سے اگرچہ کچھ نہ کچھ فائدہ بھی ہمیں پہنچتا ہے، یعنی ان کی بدولت ہمارے اندر دین کا کچھ نہ کچھ علم پھیلتا ہے، دین کے متعلق کچھ نہ کچھ واقفیت لوگوں کو حاصل ہو جاتی ہے اور ہماری مذہبی زندگی میں کچھ نہ کچھ حرارت باقی رہ جاتی ہے، لیکن اس فائدے کے مقابلے میں جو نقصان ان سے ہم کو پہنچ رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے، ورنہ وہ نہ تو اسلام کی صحیح نمائندگی کر سکتے ہیں، نہ ان کے اندر اب یہ صلاحیت ہے کہ وہ دینی اصولوں پر قوم کی رہنمائی کر سکیں، اور نہ وہ ہمارے اجتماعی مسائل میں سے کسی مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اب ان کی بدولت دین کی عزت میں اضافہ ہونے کے بجائے الٹی اس میں کچھ کمی ہی ہو رہی ہے۔ دین کی جیسی نمائندگی آج ان کے ذریعے سے ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں دین سے روز بروز بعید پڑتا جا رہا ہے اور دین کے وقار میں کمی آ رہی ہے۔
پھر ان کی بدولت ہمارے ہاں مذہبی جھگڑوں کا ایک سلسلہ ہے جو کسی طرح ٹوٹنے میں نہیں آتا، کیونکہ ان حضرات کی ضروریات زندگی انہیں مجبور کرتی ہے کہ وہ ان جھگڑوں کو تازہ رکھیں اور بڑھاتے رہیں۔ یہ جھگڑے نہ ہو تو قوم کو سرے سے ان کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ یہ ہے ہمارے پرانے نظام تعلیم کی پوزیشن۔ اس میں دینی تعلیم بہت کم ہے، اور علماء دین اور مذہبی پیشوا تیار کرنے کا جو کام اس سے اس وقت لیا جا رہا ہے، اس کے لیے وہ بنا ہی نہیں گیا تھا۔ وہ تو دراصل جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، اب سے 200-250 برس پہلے کی سول سروس کی تعلیم ہے، جس میں زیادہ تر اس وجہ سے دینی تعلیم کا جوڑ لگایا گیا تھا کہ اس زمانے میں اسلامی فقہ ہی ملک کا قانون تھی، اور اسے نافذ کرنے والوں کے لیے فقہ اور اس کی بنیادوں کا جاننا ضروری تھا۔ آج ہم غنیمت سمجھ کر اسی کو اپنی تعلیم سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کے اندر دینی تعلیم کا عنصر بہت کم ہے۔ اس میں جس قدر زور اس دور کے فلسفہ، منطق، ادب اور صرف و نحو وغیرہ علوم پر دیا جاتا ہے، قرآن و حدیث اور دین کی اساسی تعلیمات پر نہیں دیا جاتا۔ آج بھی کوئی عربی مدرسہ ایسا نہیں جس کے نصاب تعلیم میں پورا قرآن مجید داخل ہو۔ صرف 1 یا 2 سورتیں یعنی سورہ بقرہ یا سورہ آل عمران باقاعدہ درسن ترسن پڑھائی جاتی ہے۔ باقی سارا قرآن اگر کہیں شامل درس ہے بھی تو صرف اس کا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے۔ تحقیقی مطالعہ قرآن جو آدمی کو مفسر بنا سکے، کسی مدرسے کی نصاب میں شامل نہیں۔ یہی صورتحال تعلیم حدیث کی ہے۔ اس کی بھی باقاعدہ تعلیم جیسی کہ ہونی چاہیے، جیسی کہ محدث بننے کے لیے درکار ہے، کہیں نہیں دی جاتی۔ درس حدیث کا جو طریقہ ہمارے ہاں رائج ہے وہ یہ ہے کہ جب فقہی اور اعتقادی جھگڑوں سے متعلق کوئی حدیث آ جاتی ہے تو اس پر 2-2 3-3 دن صرف کر دیے جاتے ہیں۔ باقی رہی وہ حدیثیں جو دین کی حقیقت سمجھاتی ہیں، یا جن میں اسلام کا معاشی اور سیاسی اور تمدنی اور اخلاقی نظام بیان کیا گیا ہے، یا جن میں دستور مملکت، نظام عدالت یا بین الاقوامی قانون پر روشنی پڑتی ہے، ان پر سے استاد اور شاگرد سب اس طرح رواں دواں گزر جاتے ہیں کہ گویا ان میں کوئی بات قابل توجہ ہے ہی نہیں۔ حدیث اور قرآن کی بنسبت ان کی توجہ فقہ کی طرف زیادہ ہے، لیکن اس میں زیادہ تر جزئیات فقہ کی تفصیلات کی توجہ کا مرکز رہتی ہے۔ فقہ کی تاریخ، اس کا تدریجی ارتقاء، اس کے مختلف اسکولوں کی امتیازی خصوصیات، ان اسکولوں کی متفق علیہ اور مختلف فی اصول اور ائمہ مجتہدین کے طریقے استنباط، جن کے جانے بغیر کوئی شخص حقیقت میں فقیہ نہیں بن سکتا، ان کے درس میں سرے سے شامل ہی نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں پر شاگرد تو درکنار استاد بھی کم ہی نگاہ رکھتے ہیں۔ رہی اجتہادی صلاحیتیں تو ان کا پیدا کرنا سرے سے اس نظام تعلیم میں مقصود ہی نہیں، بلکہ شاید گناہ بھی ہے۔ اس لیے مجتہد تیار ہونے کا یہاں کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس طرح یہ نظام تعلیم ہماری ان مذہبی ضروریات کے لیے بھی سخت ناکافی ہے جن کی خاطر اس کو باقی رکھا گیا تھا۔ رہی دنیاوی ضروریات تو ان کے ساتھ جو کچھ بھی اس کو سروکار تھا وہ گزشتہ صدی کے آغاز ہی میں ختم ہو چکا تھا۔ جدید نظام تعلیم، اس کے بعد اس نظام تعلیم کو لیجیے جو انگریزوں نے یہاں قائم کیا۔ دنیا میں جو بھی نظام تعلیم کیا جائے اس میں اولین بنیادی سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کس قسم کے آدمی تیار کرنا چاہتے ہیں، اور آدمیت کا وہ کیا نقشہ آپ کے سامنے ہے جس کے مطابق آپ لوگوں کو تعلیم و تربیت دے کر ڈھالنا چاہتے ہیں۔ اس بنیادی سوال کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یقیناً انگریز کے سامنے انسانیت کا وہ نقشہ ہرگز نہیں تھا جو مسلمانوں کے سامنے ہونا چاہیے۔ انگریز نے یہ نظام تعلیم یہاں اس لیے قائم نہیں کیا تھا کہ مسلمانوں کی تہذیب کو زندہ رکھنے اور ترقی دینے کے لیے کارکن تیار کرے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ چیز اس کے پیش نظر نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر اس کے پیش نظر انسانیت کا وہ نقشہ بھی نہیں تھا جو خود اپنے ملک انگلستان میں اس کے پیش نظر تھا۔ وہ اس مقصد کے لیے یہاں آدمی تیار کرنا نہیں چاہتا تھا جس کے لیے وہ اپنے ملک میں اپنی قوم کے لیے تیار کرتا تھا۔ وہ یہاں ایسے لوگ تیار کرنا نہیں چاہتا تھا جو ایک آزاد قومی حکومت چلانے کے لیے موزوں ہو۔ یہ جنس تو اسے اپنے ملک میں مطلوب تھی، نہ کہ ہمارے ملک میں۔
یہاں جس قسم کے آدمی تیار کرنا اس کے پیش نظر تھا، ان کے اندر اولین صلاحیت وہ یہ دیکھنی چاہتا تھا کہ وہ باہر سے آ کر حکومت کرنے والی ایک قوم کے بہتر سے بہتر اعلی کار بن سکے۔ اس کو یہاں ایسے آدمی درکار تھے جو اس کی زبان سمجھتے ہوں، جن سے وہ ربط اور تعلق رکھ سکے اور کام لے سکے، جو اس کے ان اصولوں کو جانتے اور سمجھتے ہوں جن پر وہ ملک کا نظام چلانا چاہتا تھا، اور جن میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ اس سرزمین میں انگریز کی منشا کو خود انگریز کی طرف پورا کر سکے۔ یہی مقصد تھا جس کے لیے اس نے موجودہ نظام تعلیم قائم کیا تھا۔ اس نظام تعلیم میں اس نے جتنے علوم پڑھائے ان میں اسلام کا کوئی شائبہ نہ تھا اور نہ ہو سکتا تھا۔ خود یورپ میں ان سارے علوم کا جو ارتقا ہوا تھا وہ تمام تر خدا سے پھرے ہوئے لوگوں کی رہنمائی میں ہوا تھا۔ جو مذہبی طبقہ وہاں موجود تھا وہ پہلے ہی فکر و عمل کے میدان سے بے دخل کیا جا چکا تھا۔ اس لیے تمام علوم کا ارتقا، خواہ وہ سائنس ہو یا فلسفہ، تاریخ ہو یا عمرانیت، ایسے لوگوں کے ہاتھوں ہوا جو اگر خدا کے منکر نہ تھے تو کم از کم اپنی دنیاوی زندگی میں خدا کی رہنمائی کی کوئی ضرورت بھی محسوس نہ کرتے تھے۔ انگریز نے اپنے انہی علوم کو لا کر انہی کتابوں کے ساتھ اس ملک میں رائج کیا، اور آج تک انہی علوم کو اسی طرز پر یہاں پڑھایا جا رہا ہے۔ اس نظام تعلیم کے تحت جو لوگ پڑھتے رہے ان کا ذہن قدرتی طور پر بغیر اپنے کسی قصور اور اپنے کسی ارادے کے آپ سے آپ اس طرح بنتا چلا گیا کہ وہ دین سے اور دینی نقطہ نظر سے اور دینی طرز فکر سے روز بروز بعید تر ہوتے چلے گئے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص اپنی تعلیم کے نقطۂ آغاز سے لے کر اپنی انتہائی تعلیم تک دنیا کے متعلق جتنی معلومات بھی حاصل کرے وہ ساری کی ساری خدا پرستی کے نقطۂ نظر سے خالی ہوں، اس کے ذہن میں آخر خدا کا اعتقاد کیسے جڑ پکڑ سکتا ہے؟ اس کی درسی کتابوں میں خدا کا کہیں ذکر ہی نہ ہو۔ وہ تاریخ پڑھے تو اس میں پوری انسانی زندگی اپنی قسمت آپ ہی بناتی اور بگاڑتی نظر آئے۔ وہ فلسفہ پڑھے تو اس میں کائنات کی گتھی خالق کائنات کے بغیر ہی سلجھانے کی کوشش ہو رہی ہو۔ وہ سائنس پڑھے تو اس میں سارا خانہ ہستی کسی صانع حکیم اور ناظم و مدبر کے بغیر چلتا ہوا دیکھا جائے۔ وہ قانون، سیاست، معیشت اور دوسرے علوم پڑھے تو ان میں سرے سے یہ امر زیر بحث ہی نہ ہو کہ انسانوں کا خالق ان کے لیے زندگی کے کیا اصول اور احکام دیتا ہے، بلکہ ان سب کا بنیادی نظریہ ہی یہ ہو کہ انسان آپ ہی اپنی زندگی کا اصول بنانے کا حق رکھتا ہے۔ ایسی تعلیم پانے والے سے کبھی یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی کہ تو خدا کا انکار کر، وہ آپ خدا سے بے نیاز اور خدا سے بے فکر ہوتا چلا جائے گا۔ یہ تعلیم خدا پرستی اور اسلامی اخلاق سے تو خیر خالی ہے ہی، غضب یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک کے نوجوانوں میں وہ بنیادی انسانی اخلاقیات بھی پیدا نہیں کرتی جن کے بغیر کسی قوم کا دنیا میں ترقی کرنا تو درکنار، زندہ رہنا بھی مشکل ہے۔ اس کے زیر اثر پرورش پا کر جو نسلیں اٹھ رہی ہے وہ مغربی قوموں کے عیوب سے تو ماشاءاللہ پوری طرح آراستہ ہے، مگر ان کی خوبیوں کی چھینٹ تک ان پر نہیں پڑتی ہے۔ ان میں نہ فرض شناسی ہے، نہ مستعدی و جفاکشی، نہ ضبط اوقات، نہ صبر و ثبات اور نہ عزم و استقلال، نہ باقاعدگی و باضابطگی، نہ ضبط نفس، نہ اپنی ذات سے بالا کسی چیز کی وفاداری۔ وہ بالکل خودرو درختوں کی طرح ہے جنہیں دیکھ کر یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ان کا کوئی قومی کریکٹر بھی ہے۔ ان کو معزز سے معزز پوزیشن میں ہو کر بھی کسی ذلیل سے ذلیل بددیانتی اور بد کرداری کے ارتکاب میں دریغ نہیں ہوتا۔ ان میں بدترین قسم کے رشوت خور، خواہش پرور، سفارشیں کرنے اور سننے والے، بلیک مارکیٹنگ کرنے اور کرانے والے، ناجائز درآمد و برآمد کرنے اور کرانے والے، انصاف اور قانون اور ضابطے کا خون کرنے والے، فرض سے جی چرانے اور لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ مارنے والے اور اپنے ذرا سے مفاد پر اپنی پوری قوم کے مفاد اور فلاح کو قربان کر دینے والے، ایک دو نہیں ہزاروں کی تعداد میں ہر شعبہ زندگی میں ہر جگہ آپ کو کام کرتے نظر آتے ہیں۔ انگریز کے ہٹ جانے کے بعد مملکت کو چلانے کی ذمہ داری کا بار اسی تعلیم کے تیار کیے ہوئے لوگوں نے سنبھالا ہے، اور چند سال کے اندر ان بے سیرت کارکنوں کے ہاتھوں ملک کا جو حال ہوا ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور جو نسل اب اس نظام تعلیم کی درسگاہوں میں زیر تربیت ہے اس کے اخلاق و کردار کا حال آپ چاہیں تو درسگاہوں میں، ہاسٹلوں میں،
तफरीगाहों में और कौमी तकरीबात के मौके पर बाजारों में देख सकते हैं। सवाल ये है कि तालीम में खुदा परस्ती और इस्लामी अखलाक न सही, आखिर वो अखलाक क्यों नहीं पैदा होते जो अंग्रेजों में, जर्मनों में, अमरीकियों में और दूसरी तरक्की याफ्ता मगरबी कौमों में पैदा होते हैं। उनके अंदर कम अज कम बुनियादी इंसानी अखलाकियात तो पाए जाते हैं, यहाँ वो भी मफकूद है। आखिर इसकी वजह क्या है? मेरे नज़दीक इसकी वजह यह है कि बुनियादी इंसानी अखलाकियात पैदा करने की फिक्र वो निज़ाम तालीम करता है जो एक आज़ाद कौम अपनी निज़ाम ज़िंदगी को चलाने के लिए बनाती है। उसको लामहला अपने तमद्दुन की बका और इर्तिका की खातिर ऐसे कारकुन तैयार करने की फिक्र होती है जो मजबूत और काबिल एतमाद सीरत के मालिक। अंग्रेज को ऐसे कारकुनों की जरूरत अपने मुल्क में थी, न कि हमारे मुल्क में। इस मुल्क में तो इंग्लिस्तान के बरक्स उसे वो अखलाक पैदा करना मतलूब थे जो बाड़े के टट्टू यानी मेरिनेरीज में होने चाहिए कि अपने हाथों अपने ही मुल्क को फतह करके अपनी कौम के दुश्मनों के हवाले कर और फिर अपने मुल्क का नज़्म नस्क अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए चलाते रहे। इस काम के लिए जैसे अखलाकियात की जरूरत थी वैसे ही अखलाकियात अंग्रेजों ने यहाँ पैदा करने की कोशिश की और उन्हीं को पैदा करने के लिए वो तालीमी मशीनरी बनाई जो आज तक जूं की तूं उसी शान से चल रही है। इस मशीन से एक आजाद मुल्क के लिए काबिल एतमाद पुर्जे ढलने की अगर कोई शख्स तवक्को रखता है तो उसे पहले अपनी अक्ल के नाखुन लेने की फिक्र करनी चाहिए। एक इनकलाबी कदम की जरूरत। अगर हमें अपने मौजूदा निज़ामी तालीम की इस्लाह करनी है तो फिर हमको एक इनकलाबी कदम उठाना होगा। दर हकीकत अब ये नागुज़ेर हो चुका है कि वो दोनों निज़ाम तालीम ख़त्म कर दिए जाएं जो अब तक हमारे यहाँ राइज रहे हैं। पुराना मजहबी निज़ाम तालीम भी ख़त्म किया जाए और ये मौजूदा निज़ाम तालीम भी जो अंग्रेज़ की रहनुमाई में कायम हुआ था। इन दोनों की जगह हमें एक नया निज़ाम तालीम बनाना चाहिए जो उनके नक़ाइस से पाक हो और हमारी उन ज़रूरतों को पूरा कर सके जो हमें एक मुसलमान कौम, एक आज़ाद कौम और एक तरक्की की ख्वाहिशमंद कौम की हैसियत से इस वक्त लाहिक है। इसी निज़ाम तालीम का नक्शा और उसके कायम करने का तरीका मैं यहाँ पेश करना चाहता हूँ। मकसद का तअय्युन। इस नए निज़ाम तालीम की तश्कील में अव्वलीन चीज़ जिसे हमको सबसे पहले तय करना चाहिए यह है कि हमारे पेश नज़र तालीम का मकसद क्या है। बाज़ लोगों के नज़दीक तालीम का मकसद बस इल्म हासिल करना है। वो कहते हैं कि लोगों को बिल्कुल गैर जानिबदार तालीम दी जानी चाहिए ताकि वो जिंदगी के मसाइल और मामलात और हक़ाइक़ का बिल्कुल मारूज़ी मुताला, ऑब्जेक्टिव स्टडी करे और आज़ादाना नताइज अख्ज़ कर सके। लेकिन मैं कहता हूँ कि इस तरह का मारूज़ी मुताला सिर्फ फोटो के कैमरे किया करते हैं, इंसान नहीं कर सकते। इंसान इन आंखों के पीछे एक दिमाग भी रखता है जो बहरहाल अपना एक नुक्ता नजर रखता है, जिंदगी में अपना एक मकसद रखता है, मसाइल के मुतालिक सोचने का एक तर्ज रखता है और जो कुछ भी देखता है, जो कुछ भी सुनता है, जो कुछ भी मालूमात हासिल करता है उसे अपनी उस फिक्र के सांचे में डालता जाता है जो उसके अंदर बुनियादी तौर पर मौजूद होती है। फिर उसी फिक्र की बुनियाद पर उसका वो निज़ाम जिंदगी कायम होता है जिसको हम उसकी कल्चर कहते हैं। अब अगर हम एक कल्चर रखते हैं और हम एक ऐसी कौम है जिसके अपने कुछ अकायद है, जिसका अपना एक नजरिए जिंदगी है, जिसका अपना एक निस्बुल ऐन है और जो अपनी जिंदगी के कुछ उसूल रखती है, तो लाजिमन हमें अपनी नई नस्लों को उस गर्ज के लिए तैयार करना चाहिए कि वह हमारी उस कल्चर को समझे, उसकी कद्र करे, उसको जिंदा रखे और आगे उसे उसकी असल बुनियादों पर तरक्की दे। दुनिया की हर कौम उस गर्ज के लिए अपना मुस्तकिल निज़ाम तालीम किया करती है। मुझे कोई कौम ऐसी मालूम नहीं है जिसने अपना निज़ाम तालीम खालिस मारूज़ी बुनियादों पर कायम किया हो, जो अपनी नस्लों को बेरंग तालीम देती हो और अपने यहाँ ऐसे गैर जानिबदार नौजवान परवरिश करती हो जो तालीम से फारिग होकर आज़ादी के साथ ये फैसला करे कि उन्हें अपनी कौमी तहजीब की पैरवी करनी है या किसी दूसरी तहजीब की।
اسی طرح مجھے ایسی بھی کوئی آزاد قوم معلوم نہیں ہے جو دوسروں سے ان کا نظام تعلیم جوں کا توں لے لیتی ہو اور اپنی تہذیب کا کوئی رنگ اس میں شامل کیے بغیر اسی کے سانچے میں اپنی نئی نسلوں کو ڈالتی چلی جاتی ہو۔ رہی یہ بات کہ کوئی قوم اپنے لیے دوسروں کا تجویز کردہ ایک ایسا نظام اختیار کرے جو اس کے نوجوانوں کی نگاہ میں اپنی قوم اور اس کے مذہب، اس کی تہذیب، اس کی تاریخ، ہر چیز کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دے اور ان کے دل و دماغ پر انہی لوگوں کے تصورات و نظریات کا ٹھپا لگا دے جنہوں نے اس کے لیے نظام تجویز کیا ہے، تو میرے نزدیک یہ بدترین خودکشی ہے جس کا ارتکاب کوئی صاحب عقل قوم بحالت ہوش و حواس نہیں کر سکتا۔ یہ حماقت اگر ہم پہلے کمزوری اور بے بسی کی وجہ سے کر رہے تھے، اب آزاد ہونے کے بعد اسے حسب سابق جاری رکھنے کے کوئی معنی نہیں۔ اب تو ہمارا نظام زندگی ہمارے اختیار میں ہے۔ اب لازماً ہمارے پیش نظر تعلیم کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ ہم ایسے افراد تیار کریں جو ہماری قومی تہذیب کو، اور ہماری قومی تہذیب ہمارے دین کے سوا اور کیا ہے، لہٰذا ہمارے دین کو اچھی طرح سمجھتے ہوں، اس پر سچے دل سے ایمان رکھتے ہوں، اس کے اصولوں کو خوب جانتے ہوں اور ان کے برحق ہونے کا یقین رکھتے ہوں، اس کے مطابق مضبوط سیرت اور قابل اعتماد اخلاق رکھتے ہوں، اور اس قابلیت کے مالک ہوں کہ ہماری اجتماعی زندگی کے پورے کارخانے کو ہماری اس تہذیب کے اصولوں پر چلا سکیں اور مزید ترقی دے سکیں۔ دین و دنیا کی تفریق مٹا دی جائے۔ دوسری چیز جو ہمیں اپنی نظام تعلیم میں بطور اصول کے پیش نظر رکھنی چاہیے اور اس کی بنیاد پر ہمارا سارا نظام تعلیم بننا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم دین اور دنیا کی اس تفریق کو ختم کر دیں۔ دین اور دنیا کی تفریق کا یہ تخیل ایک عیسائی تخیل ہے، یا بدھ مذہب یا ہندوؤں اور جوگیوں کا ہے۔ اسلام کا تخیل اس کے برعکس ہے۔ ہمارے لیے اس سے بڑی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی کہ ہم اپنے نظام تعلیم میں، اپنے نظام تمدن میں اور اپنے نظام مملکت میں دین اور دنیا کی تفریق کے اس تخیل کو قبول کر لیں۔ ہم اس کے بالکل قائل نہیں ہے کہ ہماری ایک تعلیم دنیاوی ہو اور ایک تعلیم دین۔ اس کے برعکس ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ ہماری پوری کی پوری تعلیم بیک وقت دینی بھی ہو اور دنیاوی بھی۔ دنیاوی اس لحاظ سے کہ ہم دنیا کو سمجھیں اور دنیا کے سارے کام چلانے کے قابل ہوں، اور دینی اس لحاظ سے کہ ہم دنیا کو دین ہی کے نقطہ نظر سے سمجھیں اور دین کی ہدایت کے مطابق اس کا سارا کام چلائیں۔ اسلام وہ مذہب نہیں ہے جو آپ سے یہ کہتا ہو کہ دنیا کے کام آپ جس طرح چاہیں چلاتے رہیں اور بس اس کے ساتھ چند عقائد اور عبادات کا ضمیمہ لگائے رہیں۔ اسلام زندگی کا محض ضمیمہ بننے پر کبھی قانع تھا اور نہ آج ہے۔ وہ تو پوری زندگی میں آپ کا رہنما اور پوری زندگی کے لیے آپ کا طریقہ عمل بننا چاہتا ہے۔ وہ دنیا سے الگ محض عالم بالا کی باتیں نہیں کرتا، بلکہ پوری طرح دنیا کے مسئلے پر بحث کرتا ہے۔ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس دنیا میں آپ کس غرض کے لیے آئے ہیں، آپ کا مقصد زندگی کیا ہے، کائنات میں آپ کی اصل پوزیشن کیا ہے، اور اس دنیا میں آپ کو کس طریقے سے کن اصولوں پر کام کرنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آخرت میں جو کچھ بھی آپ کو پھل ملنے والے ہیں وہ اس بات پر منحصر ہے کہ دنیا کی اس کھیتی میں آپ کیا بوتے ہیں۔ اس کھیتی کے اندر زراعت کرنا وہ آپ کو سکھاتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں آپ کا سارا طرز عمل کیا ہو جس کے نتیجے میں آپ کو آخرت کا پھل ملے۔ اس قسم کا ایک دین کیسے یہ بات گوارا کر سکتا ہے کہ آپ کے ہاں ایک تعلیم دنیاوی ہو اور دوسری دینی، یا ایک دنیاوی تعلیم کے ساتھ محض ایک مذہبی ضمیمہ لگا دیا جائے؟ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کی پوری تعلیم دینی نقطہ نظر سے ہو۔ اگر آپ فلسفہ پڑھیں تو دینی نقطہ نظر سے پڑھیں تاکہ آپ ایک مسلمان فلاسفر بن سکیں۔ آپ سائنس پڑھیں تو ایک مسلم سائنٹسٹ بن کر اٹھیں۔ آپ تاریخ پڑھیں تو ایک مسلمان کے نقطہ نگاہ سے پڑھیں تاکہ آپ ایک مسلمان مؤرخ بن سکیں۔ آپ معاشیات پڑھیں تو اس قابل بنیں کہ اپنے ملک کے پورے معاشی نظام کو اسلام کے سانچے میں ڈھال سکیں۔ آپ سیاسیات پڑھیں تو اس لائق بنیں کہ اپنے ملک کا نظام حکومت اسلام کے اصولوں پر چلا سکیں۔ آپ قانون پڑھیں تو اسلام کے معیار عدل و انصاف پر معاملات کے فیصلے کرنے کے لائق ہوں۔
اس طرح دین و دنیا کی تفریق مٹا کر پوری کی پوری تعلیم کو دینی بنا دینا چاہتا ہے۔ اس کے بعد جداگانہ مذہبی نظام تعلیم کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ آپ کے یہی کالج آپ کے لیے امام اور مفتی اور علماء دین بھی تیار کریں گے، اور آپ کی قومی حکومت کا نظم و نسق چلانے کے لیے سیکرٹری اور ڈائریکٹر بھی۔ تشکیل سیرت۔ تیسری بنیادی چیز جو نئے نظام تعلیم میں ملحوظ رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس میں تشکیل سیرت کو کتابی علم سے زیادہ اہمیت دی جائے۔ محض کتابیں پڑھانے اور محض علوم و فنون سکھا دینے سے ہمارا کام نہیں چل سکتا۔ ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہمارے ایک ایک نوجوان کے اندر اسلامی کریکٹر پیدا ہو، اسلامی طرز فکر اور اسلامی ذہنیت پیدا ہو، خواہ وہ سائنٹسٹ ہو، خواہ وہ علوم عمران کا ماہر ہو، خواہ وہ ہماری سول سروس کے لیے تیار ہو رہا ہو، جو بھی ہو اس کے اندر اسلامی ذہنیت اور اسلامی کریکٹر ضرور ہونا چاہیے۔ یہ چیز ہماری تعلیمی پالیسی کے بنیادی مقاصد میں شامل ہونی چاہیے۔ جس آدمی میں اسلامی اخلاق نہیں وہ چاہے کچھ بھی ہو بہرحال ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ عملی نقشہ۔ ان اصولی باتوں کی وضاحت کے بعد اب میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ وہ اسلامی نظام تعلیم جس کو ہم یہاں قائم کرنا چاہتے ہیں اس کا عملی نقشہ کیا ہے۔ ابتدائی تعلیم۔ سب سے پہلے ابتدائی تعلیم کو لیجیے جو اس عمارت کی بنیاد ہے۔ اس تعلیم میں وہ سب مضامین پڑھائے جو آج آپ کے پرائمری اسکولوں میں پڑھائے جاتے ہیں، اور دنیا بھر میں ابتدائی تعلیم کے متعلق جتنے تجربات کیے گئے ہیں اور آئندہ کیے جائیں ان سب سے فائدہ اٹھائے۔ لیکن 4 چیزیں ایسی ہیں جو اس کے ہر مضمون میں پیوست ہونی چاہیے۔ اول یہ کہ بچے کے ذہن میں ہر پہلو سے یہ بات بٹھائی جائے کہ یہ دنیا خدا کی سلطنت اور ایک خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ یہاں ہم خدا کے خلیفے کی حیثیت سے مامور ہیں۔ یہاں جو کچھ بھی ہے خدا کی امانت ہے جو ہمارے حوالے کی گئی ہے۔ اس امانت کے معاملے میں ہم خدا کے سامنے جواب دہ ہیں۔ یہاں ہر طرف جدھر بھی نگاہ ڈالی جائے آیات الہی پھیلی ہوئی ہیں جو اس بات کا پتہ دے رہی ہے کہ ایک حکمراں ہے جو ان سب پر حکومت کر رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ابتدائی تعلیم کے لیے جس وقت بچہ داخل ہو اس وقت سے پرائمری اسکول کے آخری مرحلے تک دنیا سے اس کو آشنا اور روشناسی اس طرز پر کیا جاتا رہے کہ ہر سبق کے اندر یہ تصورات شامل ہوں، حتیٰ کہ وہ الف سے آٹا یا ایٹم بم نہ سیکھے بلکہ اللہ سیکھے۔ یہ وہ چیز ہے جو بچوں میں اول روز سے اسلامی ذہنیت پیدا کرنی شروع کر دے گی اور ان کو اس طرح سے تیار کرے گی کہ آخری مراحل تعلیم تک جب کہ وہ ڈاکٹر بنیں گے یہی بنیاد اور یہی جڑ کام دیتی رہے گی۔ دوم یہ کہ اسلام جن اخلاقی تصورات اور اخلاقی اقدار کو پیش کرتا ہے انہیں ہر مضمون کے اسباق میں حتیٰ کہ حساب کے سوالات تک میں طرح طرح سے بچوں کے ذہن نشین کیا جائے۔ وہ جن چیزوں کو نیکی اور بلائی کہتا ہے ان کی قدر اور ان کے لیے رغبت اور شوق بچوں کے دل میں پیدا کیا جائے، اور جن کو برائی قرار دیتا ہے ان کے لیے ہر پہلو سے بچوں کے دل میں نفرت بڑھائی جائے۔ آج ہماری قوم میں جو لوگ رشوتیں کھا رہے ہیں اور طرح طرح کی بددیانتیاں اور خیانتیں کر رہے ہیں وہ سب ان درسگاہوں سے پڑھ کر نکلے ہیں جہاں طوطے مینا اور گائے بیل کے سبق تو پڑھائے جاتے ہیں مگر اخلاقی سبق نہیں پڑھائے جاتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہر طالب علم کو جو تعلیم دی جائے اس کی رغوپے میں اخلاقی مضامین پیوست ہوں، اس کے اندر رشوت خوری کے خلاف شدید جذبہ نفرت ابھارا جائے، اس کے اندر حرام طریقوں سے مال کمانے اور کھانے والوں پر سخت تنقید کی جائے اور اس کے برے نتائج بچوں کے ذہن نشین کیے جائے، اس کے اندر جھوٹ سے، دھوکے اور فریب سے، خود غرضی اور نفس پرستی سے، چوری اور جعل سازی سے، بدعہدی اور خیانت سے، شراب، سود اور قماربازی سے، ظلم اور بے انصافی اور لوگوں کے حق مارنے سے سخت نفرت دلوں میں بٹھائی جائے، اور بچوں کے اندر ایک ایسی رائے عام پیدا کرنے کی کوشش کی جائے کہ جس شخص میں بھی وہ اخلاقی برائیوں کا اثر پائے اس کو بری نگاہ سے دیکھے اور اس کے متعلق برے خیالات کا اظہار کرے، یہاں تک کہ انہی درسگاہوں سے فارغ ہو کر آگے کوئی شخص ایسا نکلے
جو ان برائیوں میں مبتلا ہو تو اس کے اپنے ساتھی اس کو لعنت ملامت کرنے والے ہوں، نہ کہ داد دینے اور ساتھ دینے والے۔ اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ وہ نیکیاں جن کو اسلام انسان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے ان کو درسیات میں بیان کیا جائے، ان کی طرف رغبت دلائی جائے، ان کی تعریف کی جائے، ان کے اچھے نتائج تاریخ سے نکال کر بتائے جائیں اور عقل سے ان کے فائدے سمجھائے جائے کہ یہ نیکیاں حقیقت میں انسانیت کے لیے مطلوب ہیں اور انسانیت کی بھلائی انہی کے اندر ہے۔ بچوں کو دل نشین طریقے سے بتایا جائے کہ وہ اصلی خوبیاں کیا ہیں جو ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے اور ایک بھلا آدمی کیسا ہوا کرتا ہے۔ اس میں ان کو صداقت اور دیانت کا، امانت اور پاس عہد کا، عدل و انصاف اور حق شناسی کا، ہمدردی اور اخوت کا، ایثار اور قربانی کا، فرض شناسی اور پابندی حدود کا، عقل حلال اور ترک حرام کا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کھلے اور چھپے ہر حال میں خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرنے کا سبق دیا جائے، اور عملی تربیت سے بھی اس امر کی کوشش کی جائے کہ بچوں میں یہ اوصاف نشوونما پائے۔ سوم یہ کہ ابتدائی تعلیم میں ہی اسلام کے بنیادی حقائق اور ایمانیات بچوں کے ذہن نشین کرا دیے جائیں۔ اس کے لیے اگر دینیات کی ایک الگ کورس کی ضرورت محسوس ہو تو بنایا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال صرف اسی ایک کورس پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ ان ایمانیات کو دوسرے تمام مضامین میں بھی روح تعلیم کی حیثیت سے پھیلا دیا جائے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر مسلمان بچے کے دل میں توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ، قرآن کے برحق ہونے کا عقیدہ، شرک اور کفر اور دہریت کے باطل ہونے کا عقیدہ پوری قوت کے ساتھ بٹھا دیا جائے، اور یہ تلقین ایسے طریقے سے ہونی چاہیے کہ بچہ یہ محسوس نہ کرے کہ یہ کچھ دعوے اور کچھ تحکمات ہیں جو ان سے منوائے جا رہے ہیں، بلکہ اسے یہ محسوس ہو کہ یہی کائنات کی معقول ترین حقیقتیں ہیں۔ ان کا جاننا اور ماننا انسان کے لیے ضروری ہے اور ان کو ماننے بغیر آدمی کی زندگی درست نہیں ہو سکتی۔ چہارم یہ کہ بچے کو اسلامی زندگی بسر کرنے کے طریقے بتائے جائیں اور اس سلسلے میں وہ تمام فقہی مسائل بیان کر دیے جائیں جو ایک 10 برس کے لڑکے اور لڑکی کو معلوم ہونے چاہیے۔ طہارت و پاکیزگی کے احکام، وضو کے مسائل، نماز و روزے کے طریقے، حرام اور حلال کی ابتدائی حدود، معاشرتی زندگی کے پسندیدہ اطوار، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر مسلمان بچے کو معلوم ہونی چاہیے۔ ان کو صرف بیان ہی نہ کیا جائے بلکہ ایسے طریقے سے ذہن نشین کیا جائے جس سے بچے یہ سمجھے کہ ہمارے لیے یہی احکام ہونے چاہیے، یہ احکام بالکل برحق ہیں اور ہم کو ایک ستھری اور پاکیزہ زندگی بسر کرنے کے لیے ان احکام کا پابند ہونا چاہیے۔ ثانوی تعلیم۔ اس کے بعد اب ہائی اسکول کی تعلیم کو لیجیے۔ اس مرحلے میں سب سے پہلی چیز جسے میں ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ عربی زبان کو بطور لازمی زبان پڑھایا جائے۔ اسلام کے اصل ماخذ سارے کے سارے عربی زبان میں ہیں، قرآن عربی میں ہے، حدیث عربی میں ہے۔ ابتدائی صدیوں کے فقہا اور علماء نے جتنا کام کیا ہے وہ سب عربی میں ہے۔ اسلامی تاریخ کے اصل ماخذ بھی عربی زبان ہی میں ہے۔ کوئی شخص اسلام کی اسپرٹ پوری طرح نہیں سمجھ سکتا اور نہ اس میں اسلامی ذہنیت اچھی طرح پیوست ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ قرآن کو براہ راست اس کی اپنی زبان میں نہ پڑھے۔ محض ترجموں سے کام نہیں چلتا، اگرچہ ہم چاہتے ہیں کہ ترجمے بھی پھیلے تاکہ ہمارے عوام الناس کم از کم یہ جان لے کہ ہمارا خدا ہمیں کیا حکم دیتا ہے، لیکن ہمارے تعلیم یافتہ لوگوں میں کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو عربی زبان سے ناواقف ہو۔ اس لیے ہم عربی کو بطور ایک لازمی مضمون کے شامل کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ایک شخص جب ہائی اسکول سے فارغ ہو کر نکلے تو اس کو اتنی عربی آتی ہو کہ وہ ایک سادہ عربی عبارت کو صحیح پڑھ اور سمجھ سکے۔ ثانوی تعلیم کا دوسرا مضمون قرآن مجید ہونا چاہیے جس کے کم از کم 2 پارے ہر میٹرک پاس طالب علم اچھی طرح سمجھ کر پڑھ چکا ہو۔ وقت بچانے کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے کہ ہائی اسکول کے آخری مرحلوں میں عربی زبان قرآن ہی کے ذریعے پڑھائی جائے۔ تیسرا لازمی مضمون اسلامی عقائد کا ہونا چاہیے جس میں طلبہ کو نہ صرف ایمانیات کی تفصیل سے آگاہ کیا جائے بلکہ انہیں یہ بھی بتایا جائے کہ ہمارے پاس ان عقائد کے دلائل کیا ہیں، انسان کو ان کی ضرورت کیا ہے
انسان کی عملی زندگی سے ان کا ربط کیا ہے، ان کے ماننے یا نہ ماننے کے کیا اثرات انسانی زندگی پر مترتب ہوتے ہیں، اور ان عقائد پر ایمان لانے کے اخلاقی اور عملی تقاضے کیا ہیں۔ یہ امور ایسے طریقے سے طلبہ کے ذہن نشین کیے جائے کہ وہ محض باپ دادا کے مذہبی عقائد ہونے کی حیثیت سے ان کو نہ مانیں، بلکہ یہ ان کی اپنی رائے بن جائے۔ اسلامی عقائد کے ساتھ ساتھ اسلامی اخلاقیات کو بھی ابتدائی تعلیم کی بنسبت ثانوی تعلیم میں زیادہ تفصیل اور تشریح کے ساتھ بیان کیا جائے، اور تاریخ سے نظریں پیش کر کے یہ بات ذہن نشین کی جائے کہ اسلام کے یہ اخلاقیات محض خیالی اصول اور کتابی نظریے نہیں ہیں، بلکہ عمل میں لانے کے لیے ہیں، اور فی الواقع اس سیرت و کردار کی ایک ایسی رائے عام پیدا کرنے کی کوشش کی جائے کہ اسلام جن اوصاف کی مذمت کرتا ہے طلبہ خود ان اوصاف کو برا سمجھے، ان سے بچے، اور اپنی سوسائٹی میں ان صفات کے لوگوں کو ابھرنے نہ دے، اور اسلام جن اوصاف کو محمود اور مطلوب قرار دیتا ہے ان کو وہ خود پسند کرے، انہیں اپنے اندر نشوونما دے، اور ان کی سوسائٹی میں انہی اوصاف کے لوگوں کی ہمت افزائی ہو۔ میٹرک کے معیار تک پہنچتے پہنچتے ایک بچہ جوان ہو چکا ہوتا ہے، اس مرحلے میں اس کو اسلامی زندگی کے متعلق ابتدائی تعلیم و تربیت کی بنسبت زیادہ تفصیلی احکام جاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں اس کو شخصی اور ذاتی زندگی، خاندانی زندگی اور تمدن و معاشرتی اور لین دین وغیرہ کے متعلق ان تمام ضروری احکام سے واقف ہونا چاہیے جو ایک جوان آدمی کے لیے درکار ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ احکام کو اتنی تفصیل کے ساتھ جانے کی مفتی بن جائے، لیکن اس کی معلومات اتنی ضرور ہونی چاہیے کہ وہ اس معیار کی زندگی بسر کر سکے جو ایک مسلمان کا معیار ہونا چاہیے۔ یہ کیفیت تو نہ ہو کہ ہمارے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کو بھی نکاح، طلاق، رضاعت اور وراثت کے متعلق کوئی سرسری علم بھی نہیں ہوتا، اور اس ناواقفیت کی وجہ سے بسا اوقات وہ شدید غلطیاں کر جاتے ہیں جن سے سخت قانونی پیچیدگیاں واقع ہو جاتی ہیں۔ تاریخی تعلیم میں ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہائی اسکول کے طلبہ، یعنی جن غریبوں کو آج تک تاریخ انگلستان پڑھائی جا رہی ہے، نہ صرف اپنے ملک کی تاریخ پڑھیں بلکہ اس کے ساتھ اسلام کی تاریخ سے بھی واقف ہوں۔ ان کو تاریخ انبیاء سے واقف ہونا چاہیے تاکہ وہ یہ جان لے کہ اسلام ایک ازلی و ابدی تحریک ہے، 7ویں صدی عیسوی میں یکایک شروع نہیں ہوئی تھی۔ ان کو سیرت نبوی اور سیرت خلفائے راشدین سے بھی واقف ہونا چاہیے تاکہ وہ ان مثالی شخصیتوں سے روشناس ہو جائے جو ان کے لیے معیار انسانیت کا درجہ رکھتی ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد اب تک کی تاریخ کا ایک مجمل خاکہ بھی ان کے سامنے آنا چاہیے تاکہ وہ یہ جان لے کہ مسلمان قوم کن کن مراحل سے گزرتی ہوئی موجودہ دور تک پہنچی ہے۔ یہ تاریخی معلومات نہایت ضروری ہے۔ جس قوم کے نوجوانوں کو خود اپنے ماضی کا علم نہ ہو، اس کے اندر اپنی قومی تہذیب کا احترام کبھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس تعلیم کے ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہائی اسکول کے مرحلے میں طلبہ کی عملی تربیت کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے۔ مثلا ہائی اسکول میں کوئی مسلمان طالب علم ایسا نہیں ہونا چاہیے جو نماز کا پابند نہ ہو۔ طلبہ کے اندر ایسی رائے عام پیدا کی جانی چاہیے کہ وہ اپنے درمیان ایسے طالب علموں کو برداشت نہ کرے، اور از روئے قاعدہ بھی کوئی ایسا طالب علم مدرسے میں نہ رہنا چاہیے جو مدرسے کے اوقات میں نماز نہ پڑھتا ہو۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ نماز ہی وہ بنیاد ہے جس پر عملاً اسلامی زندگی قائم ہوتی ہے۔ یہ بنیاد منہدم ہو جانے کے بعد اسلامی زندگی ہرگز قائم نہیں رہ سکتی۔ اس لحاظ سے بھی آپ کو سوچنا چاہیے کہ ایک طرف تو آپ ایک طالب علم کو یہ بتاتے ہیں کہ نماز فرض ہے اور تیرے خدا نے یہ تجھ پر فرض کی ہے، دوسری طرف آپ اپنے عملی برتاؤ سے روز یہ بات اس کے ذہن نشین کرتے ہیں کہ اس فرض کو فرض جانتے اور مانتے ہوئے بھی اگر تو ادا نہ کرے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اس کے دوسرے معنی یہ ہے کہ آپ اسے روزانہ منافقت کی اور ڈیوٹی سے فرار کی اور بودی سیرت کی مشق کرا رہے ہیں۔ کیا آپ امید رکھتے ہیں کہ یہ تعلیم و تربیت پا کر جب وہ باہر نکلے گا تو آپ کی تمدن اور آپ کی ریاست کا ایک فرض شناس کارکن ثابت ہوگا؟ اپنے سب سے بڑے فرض کی چوری میں مشاق ہو جانے کے بعد تو وہ ہر فرض میں سے چوری کرے گا، خواہ وہ سوسائٹی کا فرض ہو یا ریاست کا یا انسانیت۔ اس صورت میں آپ کو اسے ملامت نہ کرنی چاہیے بلکہ اس نظام تعلیم کو ملامت کرنی چاہیے
जिसने अव्वल रोज से उसको ये सिखाया था कि फर्ज एक ऐसी चीज है जिसको फर्ज जानने के बाद भी छोड़ा जा सकता है। अपने नौजवानों को खुदा से बेवफाई सिखाने के बाद आप ये हरगिज उम्मीद न रखें कि वो तमाम कौम, मुल्क, रियासत किसी चीज के भी मुखलिस और वफादार होंगे। तालीम के कोर्स में बुलंद ख्यालात और मायारी अवसाफ बयान करने का आखिर फायदा ही क्या है अगर सीरत और किरदार को उन ख्यालात और मायारात पर कायम करने की अमलन कोशिश न की जाए। दिल में ऊंचे ख्यालात रखने और अमल उनके खिलाफ करने से रफ्ता रफ्ता सीरत की जड़ें बिल्कुल खोखली हो जाती हैं। और जाहिर है कि जिन लोगों की सीरत ही बूढ़ी और खोखली हो वो मुजर्रद अपनी जहनी और इल्मी काबिलियतों से कोई कारनामा करके नहीं दिखा सकते। इसलिए हमें सानवी तालीम के मरहले में जबकि नई नस्लें बचपन से जवानी की सरहद में दाखिल होती है, इस अम्र की कोशिश करनी चाहिए कि एक एक लड़के और लड़की के अंदर मजबूत सीरत पैदा करें और उन्हें ये सिखाए कि तुम्हारा अमल तुम्हारे इल्म के मुताबिक होना चाहिए। जिस चीज को हक जानो उसकी पैरवी करो, जिसे फर्ज जानो उसे अदा करो, जिसे भलाई जानो उसे इख्तियार करो और जिसे बुरा जानो उसे तर्क करो। जहाँ तक सानवी मरहले के आम मज़ामीन का ताल्लुक है वो अपनी जगह जारी रहेंगे, अलबत्ता उनके निसाब की किताबें इस्लामी तसव्वुरात की रोशनी में और उनके पस मंज़र के साथ असर नौ तैयार करनी पड़ेंगी। आला तालीम। उसके बाद आला तालीम को लीजिए। इस मरहले में हम चाहते हैं कि इस्लामी तालीम के लिए एक आम निसाब हो जो तमाम तलबा और तालिबात को पढ़ाया जाए, ख्वाह वो किसी शोबे इल्म की तालीम हासिल कर रहे हों, और एक निसाब खास हो जो हर शोबे इल्म के तलब व तालिबात को उनकी मखसूस शोबे की मुनासबत से पढ़ाया जाए। आम निसाब में मेरे नज़दीक 3 चीज़ें शामिल होनी चाहिए। नंबर 1, कुरान मजीद इस तरह पढ़ाया जाए कि एक तरफ तलबा कुरान की तालीम से बखूबी वाकिफ हो जाए और दूसरी तरफ उनकी अरबी उस हद तक तरक्की कर जाए कि वो कुरान को तर्जमे के बगैर अच्छी तरह समझने लगे। नंबर 2, हदीस का एक मुख्तसर मजमुआ जिसमें वो अहादीस जमा की जाए जो इस्लाम के बुनियादी उसूलों पर, उसकी अखलाकी तालीमात पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक के अहम पहलुओं पर रोशनी डालती हूँ। ये मजमुआ भी तर्जमे के बगैर होना चाहिए ताकि तलबा उसके ज़रिए से दीनी तालीम के साथ साथ अरबी ज़ुबान दानी में भी तरक्की कर सके। नंबर 3, इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी का एक जामिया नक्शा जिसमें इस्लाम की एतिकादी बुनियादों से लेकर इबादत, अखलाक, मुआशरत, तहजीब व तमद्दुन, माईशत, सियासत और सुलह व जंग तक हर पहलू को वजाहत के साथ माकूल और मुदल्लल तरीके से बयान किया जाए ताकि हमारा हर तालीम याफ्ता नौजवान अपने दीन को अच्छी तरह समझ ले और जिस शोबे जिंदगी में भी वो आगे काम करे उसमें वो इस्लाम की स्पिरिट, उसके उसूल और उसके अहकाम को मलहूज रखकर काम कर सके। खास निसाब हर मजमून की क्लासों के लिए इस्लामी तसव्वुरात की रोशनी में और उनके पस मंज़र के साथ अलग पढ़ाया जाए और वो सिर्फ उसी मजमून के तलबा के लिए हो। मसलन जो फ़लसफ़ा ले उनको दूसरे फ़लसफ़ियाना निज़ामों के साथ इस्लामी फ़लसफ़ा भी पढ़ाया जाए, मगर ये मलहूज़ खातिर रहे कि इस्लामी फ़लसफ़े से मुराद वो फ़लसफ़ा नहीं है जो मुसलमान ने अरस्तु, अफलातून और प्लाटियनस वगैरह से लिया और फिर उसको उन्हीं खतूत पर आगे बढ़ाया, और इससे मुराद वो इल्म कलाम भी नहीं है जिसे यूनानी मंतिक व फ़लसफ़े से मुतासिर होकर हमारे मुतकल्लिमीन ने इस गर्ज के लिए मुरतब किया था कि इस्लामी हक़ाइक़ को अपने वक्त के फ़लसफ़ियाना नज़रियात की रोशनी में और मंतिक की ज़ुबान में बयान करे। ये दोनों चीज़ें अब सिर्फ अपनी एक तारीख़ी क़द्र व कीमत रखती है, उन्हें पढ़ाया ज़रूर जाए, मगर इस हैसियत से कि ये तारीख़ फ़लसफ़े के 2 अहम अबवाब हैं जिनको मगरबी मुसन्निफ़ीन बिलअमूम नज़रअंदाज करके तालिबान इल्म के जहन पर यह असर जमाते हैं कि दुनिया के अक़ली इर्तिका में कदीम यूनानी फ़लसफ़े से लेकर आज तक जो कुछ भी काम किया है सिर्फ यूरोप के लोगों ने किया है, लेकिन मुसलमान फ़लसफ़ा और मुतकल्लिमीन का ये काम न इस्लामी फ़लसफ़ा था और न उसे इस नाम से आज हमें अपने तलबा को पढ़ाना चाहिए, वरना ये सख्त गलतफहमी का बल्कि गुमराही का मूजिब होगा। इस्लामी फ़लसफ़ा दरअसल कहीं मुरतब शुदा नहीं है,
बल्कि अब उसे नए सिरे से उन बुनियादों पर मुरतब करने की ज़रूरत है जो हमें कुरान में मिलती है। कुरान मजीद एक तरफ इंसानी इल्म और अक्ल की हदूद बताता है, दूसरी तरफ वो महसूसात के पीछे छुपी हुई हकीकत को तलाश करने का सही रास्ता बताता है। तीसरी तरफ वो मंतिक के नाक़िस तर्ज इस्तिदलाल को छोड़कर अक्ल आम के मुताबिक एक सीधा सादा तर्ज इस्तिदलाल बताता है, और इन सब के साथ वो एक पूरा नजरिए कायनात और इंसान पेश करता है जिसके अंदर जहन में पैदा होने वाले हर सवाल का जवाब मौजूद है। इन बुनियादों पर एक नया फन इस्तिदलाल, एक नया तरीक़े तफल्लसत, एक नया फ़लसफ़ा माबाद तबीयत, एक नया फ़लसफ़ा अखलाक और एक नया इल्म नफ्स मुरतब किया जा सकता है, जिसे अब मुरतब कराने की सख्त ज़रूरत है ताकि हमारे फ़लसफ़े के तलबा फ़लसफ़े की कदीम और जदीद भूल भुलैयों में दाखिल होकर फंसे के फंसे न रह जाए, बल्कि उससे निकलने का रास्ता भी पालें और दुनिया को एक नई रोशनी दिखाने के काबिल बन सके। इसी तरह तारीख के तलबा को दुनिया भर की तारीख पढ़ाने के साथ इस्लामी तारीख भी पढ़ाई जाए और फ़लसफ़ा तारीख के दूसरे नज़रियात के साथ इस्लाम के फ़लसफ़ा तारीख से भी रोशनास किया जाए। ये दोनों मज़मून भी तशरीह तलब हैं, वरना मुझे अंदेशा है कि उनके बारे में जो आम गलत फहमियाँ मौजूद है उनकी वजह से मेरा मुद्दा आपके सामने वाज़ेह न होगा। इस्लामी तारीख का मतलूब बिलअमूम मुसलमान कौमों और रियासतों की तारीख या उनके तमद्दुन और उलूम व आदाब की तारीख समझा जाता है, और इस्लामी फ़लसफ़ा तारीख का नाम सुनकर माअन एक तालिब इल्म इब्न खल्दून की तरफ देखने लगता है। मैं इल्म तारीख के नुक्ते नज़र से इन दोनों चीज़ों की कद्र कीमत का इनकार नहीं करता, न ये कहता हूँ कि ये चीज़ें पढ़ाई न जाए, मगर ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि इस्लामी तारीख और मुसलमानों की तारीख दो अलग चीज़ें हैं, और इब्न खल्दून के फ़लसफ़ा तारीख को इस्लाम के फ़लसफ़ा तारीख से कोई दूर का वास्ता भी नहीं है। इस्लामी तारीख का इतलाक दरअसल जिस चीज़ पर होता है वो ये है कि तारीख के दौरान उनमें इस्लाम के उन असरात का जायज़ा लिया जाए जो मुसलमान होने वाली कौमों के ख़यालात, उलूम, आदाब, अखलाक, तमद्दुन, सियासत और फिल जुमला पूरे इज्तिमाई तर्ज अमल पर मुतरतब हुए, और उसके साथ ये भी देखा जाए कि उन असरात के साथ दूसरे गैर इस्लामी असरात की आमेजिश किस किस तरह होती रहती है और उस आमेजिश के क्या क्या नताइज रोनमा हुए हैं। इसी तरह इस्लामी फ़लसफ़ा तारीख से मुराद दर हकीकत कुरान का फ़लसफ़ा तारीख, जिसमें वो हमें इंसानी तारीख को देखने के लिए एक खास ज़ाविये निगाह देता है, उससे नताइज अख़ज़ करने का एक खास ढंग बताता है और कौमों के बनने और बिगड़ने के असबाब पर मुफस्सल रोशनी डालता है। अफसोस है कि इस्लामी फ़लसफ़े की तरह इस्लामी तारीख और इस्लामी फ़लसफ़ा तारीख पर भी इस वक्त तक कोई किताब नहीं लिखी गई है जो निसाब के तौर पर पढ़ाई जा सके। इन दोनों मौज़ूआत पर अब किताबें लिखने और लिखवाने की ज़रूरत है ताकि इस खला को भरा जा सके जो उनके बगैर हमारी तालीम तारीख में रह जाएगी। जहाँ तक उलूम इमरानी यानी सोशल साइंसेस का ताल्लुक है, उनमें से हर एक में इस्लाम का एक मखसूस नुक्ता नज़र है और हर एक में वो अपने उसूल रखता है, लिहाजा उनमें से हर एक की तालीम में इस इल्म से मुताल्लिक इस्लामी तालीमात को भी लाज़िमन शामिल होना चाहिए। मसलन माशियात में इस्लामी उसूल माईशत और सियासत में इस्लाम का सियासी नज़रिया और निज़ाम वगैरह। रहे फ़नी उलूम मसलन इंजीनियरिंग, तिब और साइंस के मुख्तलिफ शोबे, तो उनसे इस्लाम बहस नहीं करता, इसलिए इनमें किसी खास इस्लामी निसाब की हाजत नहीं है। उनके लिए वही आम निसाब और अखलाक की तरबियत काफ़ी है जिसका अभी इससे पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ। इख्तिसासी तालीम। आला तालीम के बाद इख्तिसासी तालीम को लीजिए जिसका मकसूद किसी एक शोबे इल्म में कमाल पैदा करना होता है। इस मामले में जिस तरह हमारे यहाँ दूसरे उलूम व फ़नून की इख्तिसासी तालीम का इंतज़ाम किया जाता है, उसी तरह अब कुरान, हदीस, फ़िक़्ह और दूसरे उलूम इस्लामिया की तालीम का भी होना चाहिए ताकि हमारे यहाँ आला दर्जे के मुफस्सिर, मुहद्दिस और फ़क़ीह और उलमाए दीन पैदा हो सके। जहाँ तक फ़िक़्ह का ताल्लुक़ है, उसकी तालीम तो हमारे लॉ कॉलेजों में होनी चाहिए। उसके लिए हमको तालीम का क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए, उस मसले पर
اس سے پہلے میں اپنی 2 لیکچروں میں مفصل بحث کر چکا ہوں، جو 1948 عیسوی میں لا کالج لاہور میں ہوئے تھے۔ یہ دونوں لیکچر اسلامی قانون کے نام سے کتابی صورت میں شائع ہو چکے ہیں، اس لیے یہاں اس بحث کا اعادہ غیر ضروری ہے۔ رہے قرآن و حدیث اور دوسرے علوم اسلامیہ تو ان کی اختصاصی تعلیم کے لیے ہماری یونیورسٹیوں کو خاص انتظامات کرنے چاہیے، جن کا مختصر خاکہ میں یہاں پیش کرتا ہوں۔ میرے خیال میں اس مقصد کے لیے ہمیں مخصوص کالج یا یونیورسٹیوں کے اعلیٰ تعلیم کے لیے کچھ ایسے معیاری مدارس قائم کرنے چاہیے جن کے تحت الگ شعبے قائم کرنے ہوں گے، جن میں صرف گریجویٹ یا انڈر گریجویٹ داخل ہو سکے۔ ان اداروں میں حسب ذیل مضامین کی تعلیم ہونی چاہیے۔ نمبر 1، عربی ادب، تاکہ طلباء میں اعلیٰ درجے کی علمی کتابیں پڑھنے اور سمجھنے کی استعداد پیدا ہو سکے، اور اس کے ساتھ وہ عربی زبان لکھنے اور بولنے پر بھی قادر ہوں۔ نمبر 2، علوم قرآن، جن میں پہلے اصول تفسیر، تاریخ علم تفسیر اور فن تفسیر کے مختلف اسکولوں کی خصوصیات سے طلباء کو آشنا کیا جائے، اور پھر قرآن مجید کا تحقیقی مطالعہ کرایا جائے۔ نمبر 3، علوم حدیث، جن میں اصول حدیث، تاریخ علم حدیث اور فن جرح و تعدیل پڑھانے کے بعد حدیث کی اصل کتابیں ایسے طریقے سے پڑھائی جائیں کہ طلبہ ایک طرف خود احادیث کو پرکھنے اور ان کی صحت و سقم کے متعلق رائے قائم کرنے کے قابل ہو جائیں، اور دوسری طرف حدیث کے بیشتر ذخیرے پر ان کو نظر حاصل ہو جائے۔ نمبر 4، فقہ، جس کی تعلیم لا کالجوں کی تعلیم فقہ سے ذرا مختلف ہو۔ یہاں صرف اتنا کافی ہے کہ طلبہ کو اصول فقہ، تاریخ علم فقہ، مذاہب فقہ کی امتیازی خصوصیات اور قرآن و حدیث کے نصوص سے استنباط احکام کے طریقے اچھی طرح سمجھا دیے جائیں۔ نمبر 5، علم العقائد، علم کلام اور تاریخ علم کلام، جسے اس طریقے سے پڑھایا جائے کہ طلبہ اس علم کی حقیقت سے واقف ہو جائیں اور متکلمین اسلام کے پورے کام پر ان کو جامع نظر حاصل ہو جائے۔ نمبر 6، تقابل ادیان، جس میں دنیا کے تمام بڑے بڑے مذاہب کی تعلیمات سے، ان کی امتیازی خصوصیات سے اور ان کی تاریخ سے طلبہ کو آشنا کیا جائے۔ اس تعلیم سے جو لوگ فارغ ہوں، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں کہ آپ ان کی ڈگری کا نام کیا رکھیں، مگر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں آئندہ انہی لوگوں کو علماء دین کہا جانا چاہیے جو اس ڈگری کو حاصل کریں، اور ان کے لیے ان تمام اعلیٰ ملازمت کے دروازے کھلے ہونے چاہیے جو دوسرے مضامین کے MA اور PhD حضرات کو مل سکتی ہیں۔ لازمی تدابیر، یہ ہے میرے نزدیک اس نظام تعلیم کا نقشہ جو موجودہ مذہبی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کے نظام کو ختم کر کے اس ملک میں قائم ہونا چاہیے، مگر اصلاح حال کی ساری کوشش لا حاصل رہے گی جب تک کہ مذکورہ بالا اصلاحات کے ساتھ ساتھ حسب ذیل اقدامات بھی نہ کیے جائیں۔ سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی تعلیمی پالیسی کی باغیں ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دیں جو اسلامی فکر رکھتے ہوں، اسلامی نظام تعلیم کو جانتے ہوں اور اسے قائم کرنا چاہتے بھی ہوں۔ یہ کام اگر ہو سکتا ہے تو ایسے ہی لوگوں کے ہاتھوں ہو سکتا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں جو نہ اسلام کو جانتے ہیں اور نہ اس کے قیام کی کوئی خواہش ہی دل میں رکھتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ اگر زمام کار بھی قابض رہیں اور پھر ہم رات دن کی چیخ پکار سے دباؤ ڈال ڈال کر ان سے یہ کام زبردستی کراتے رہیں تو بادل نخواست وہ کچھ اسی طرح کی ضمنی اور سطحی اصلاحات کرتے رہیں گی جیسی اب تک ہوتی رہی ہیں، اور ان سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے مدرسوں اور کالجوں کے لیے معلمین اور معلمات کے انتخاب میں ان کی سیرت و اخلاق اور دینی حالت کو ان کی تعلیمی قابلیت کے برابر بلکہ اس سے زیادہ اہمیت دیں، اور آئندہ کے لیے معلمین کی ٹریننگ میں بھی اسی مقصد کے مطابق اصلاحات کریں۔ جو شخص تعلیم کے معاملے میں کچھ بھی بصیرت رکھتا ہے وہ اس حقیقت سے ناواقف نہیں ہو سکتا کہ نظام تعلیم میں نصاب اور اس کی کتابوں سے بڑھ کر استاد اور اس کا کریکٹر اور کردار اہمیت رکھتا ہے۔
फासिदुल अक़ीदा और फासिदुल अखलाक उस्ताद अपने शागिर्दों को हरगिज़ वो ज़हनी और अखलाकी तरबियत नहीं दे सकते जो हमें अपनी नए निज़ाम में मतलूब है। दूसरे तमाम शोबे हाई जिंदगी में तो बिगड़े हुए कारकुन ज्यादातर मौजूदा नस्ल ही को बिगाड़ते हैं, मगर निज़ाम तालीम अगर बिगड़े हुए लोगों के हाथ में हो तो वो आइंदा नस्ल का भी नाश कर देते हैं, जिसके बाद मुस्तकबिल में भी किसी इस्लाह व फलाह की उम्मीद बाकी नहीं रहती। आखिरी चीज इस सिलसिले में यह है कि हमें अपनी तालीम गाहों का पूरा माहौल बदल कर इस्लाम के उसूल और स्पिरिट के मुताबिक बनाना होगा। ये मखलूत तालीम, ये फरंगियत के मज़ाहिर, ये अज़फर किताब कदम मगरबी तहजीब व तमद्दुन का गलबा, ये कॉलेजों के मबाहिसे और इंतखाबात के तरीके, अगर ये सब कुछ आपके यहाँ यूं ही जारी रहे और इनमें से किसी चीज़ को भी आप बदलने के लिए तैयार न हो तो फिर ख़त्म कीजिए इस्लाह तालीम की सारी इस गुफ्तगू को, इसलिए कि इस जहनी तहजीबी गुलामी के माहौल में एक आज़ाद मुस्लिम ममलिकत के वो बाइज़्ज़त शहरी और कारकुन और कारफरमा कभी परवान नहीं चढ़ सकते जिन्हें अपनी कौमी तहजीब पर फख्र हो, और इस बेसीरती की आबो हवा में कभी उस मजबूत किरदार के लोग परवरिश नहीं पा सकते जो उसूल और ज़मीर के मामले में कोई लचक खाने के लिए तैयार न हो। ये माहौल बरकरार रखना हो तो फिर हमें सिरे से ये ख्याल ही छोड़ देना चाहिए कि यहाँ हमें एक ईमानदार और बाज़मीर कौम तैयार करनी है। आखिर ये क्या मजाक है कि एक तरफ आप खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरी अहकाम की खिलाफ वर्जी करके जवान लड़कियों और जवान लड़कों को एक साथ बिठाते हैं, और दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि उन्हीं लड़कों और लड़कियों में खुदा का खौफ और अखलाकी कवानीन का एहतराम पैदा हो। एक तरफ आप अपनी तमाम हरकत और सकनात और अपने पूरे माहौल से अपनी नई नस्लों के जहन पर फरंगी तहजीब और फरंगी तर्ज जिंदगी का रौब बिठाते हैं, और दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि जुबानी बातों से उनके दिलों में कौमी तहजीब की कद्र पैदा हो जाए। एक तरफ आप अपने मबाहिसों में रोज अपने नौजवानों को जुबान और ज़मीर का ताल्लुक तोड़ने और ज़मीर के खिलाफ बोलने की मशक कराते हैं, और दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि उनके अंदर रास्तबाजी और हक परस्ती पैदा हो। एक तरफ आप उनको वो सारे इंतखाबी हथकंडे अपने कॉलेजों ही में बरतने का खोगर बना देते हैं जिन्होंने हमारे पूरी सियासी जिंदगी को गंदा करके रख दिया है, और दूसरी तरफ आप ये उम्मीद रखते हैं कि यहाँ से निकल कर वो बड़े ईमानदार और खरे साबित होंगे। ऐसे मुआजिज़ात का ज़हूर सरीहन महाल है। अगर हम अपनी कौमी जिंदगी को खराबियों से पाक करने के वाकई ख्वाहिशमंद है तो सबसे पहले हमें अपने स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के माहौल की तत्हीर से इसका आगाज करना होगा। औरतों की तालीम। जहाँ तक औरतों की तालीम का ताल्लुक है, ये इसी कदर जरूरी है जितनी की मर्दों की तालीम। कोई कौम अपनी औरतों को जाहिल और पसमानदा रखकर दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकती, इसलिए हमें औरतों की तालीम के लिए भी इसी तरह बेहतर से बेहतर इंतजाम करना है जैसा कि मर्दों की तालीम के लिए। यहाँ तक कि हमें उनकी फौजी तरबियत का भी बंदोबस्त करना है, क्योंकि हमारा साबका ऐसी जालिम कौमों से है जिन्हें इंसानियत की किसी हद को भी फांदने में तामुल नहीं है। कल अगर खुदा न खास्ता कोई जंग पेश आ जाए तो न मालूम क्या क्या बर्बरियत उनसे सादिर हो। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी औरतों को मुदाफ़ात के लिए भी तैयार करें, लेकिन हम अव्वल और आखिर मुसलमान हैं और जो कुछ करना है उन इखलाकी क़ुयूद और तहजीबी हुदूद के अंदर रहते हुए करना है जिन पर हम ईमान रखते हैं और जिनकी अलमबरदारी पर हम मामूर हैं। हमें इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि हमारी तहजीब मगरिबी तहजीब से बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ है। दोनों में एक नुमाया फ़र्क ये है कि मगरिबी तहजीब औरत को उस वक्त तक कोई इज्जत और किसी किस्म के हुकूक नहीं देती जब तक कि वो एक मसनूई मर्द बनकर मर्दों की जिम्मेदारियां भी उठाने के लिए तैयार न हो जाए, मगर हमारी तहजीब औरत को सारी इज्जतें और तमाम हुकूक उसे औरत रख कर देती है और तमद्दुन की उन्हीं जिम्मेदारियों का बार उस पर डालती है जो फितरत ने उसके सुपर्द की है। इसलिए हमारे यहाँ औरतों की तालीम का इंतज़ाम उनकी फितरी वज़ाइफ और ज़रूरियात के मुताबिक और मर्दों से बिल्कुल अलग होना चाहिए। यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक किसी सतह पर भी मखलूत तालीम का कोई सवाल नहीं पैदा होता। जहाँ तक औरतों की तालीम के सिलसिले में अमली तदाबीर और इस्लाहात का ताल्लुक है,
جو اصلاحات اوپر پرائمری سے اختصاصی درجوں تک بیان کی گئی ہے وہ عورتوں کی تعلیم میں بھی اسی طرح سے شامل ہونی چاہیے جیسے کہ مردوں کی تعلیم میں۔ اس کے علاوہ عورتوں کی تعلیم میں اس بات کو بھی خاص طور پر ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ان کی اصل اور فطری ذمہ داری زراعتی فارم، کارخانے اور دفاتر چلانے کے بجائے گھر چلانے اور انسان سازی کی ہے۔ ہماری نظامی تعلیم کو ان کے اندر ایک ایسی مسلمان قوم وجود میں لانے کی قابلیت پیدا کرنی چاہیے جو دنیا کے سامنے اس فطری نظام زندگی کا عملی مظاہرہ کر سکے جو خود خالق کائنات نے بنی نوع انسان کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ رسم الخط۔ ہمارے ملک میں یہ عجیب صورتحال ہے کہ ایک طرف تو قومی اتحاد کی ضرورت کا بار بار اظہار کیا جاتا ہے اور دوسری طرف طے شدہ مسائل کو نئے سرے سے نزاعی بنانے ہی پر اکتفا نہیں کیا جاتا، بلکہ ایسے نزاعی مسائل بھی پیدا کیے جاتے ہیں جن کے متعلق کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ان کے بارے میں بھی ہمارے ہاں کوئی اختلاف موجود ہے۔ اسی قبیل سے یہ جدید مبحث ہے جو اردو اور بنگالی کے لیے رومن رسم الخط اختیار کرنے کے سلسلے میں چھیڑ دیا گیا ہے۔ جہاں تک بنگالی زبان کا تعلق ہے میرے لیے اس کے متعلق کچھ کہنا مشکل ہے، اس کے بارے میں اہل بنگال ہی کچھ کہہ سکتے ہیں، مگر یہ واقع ہے کہ اہل بنگال پچھلی صدی تک عربی رسم الخط میں ہی بنگلہ زبان لکھتے رہے، کتابیں تصنیف کرتے رہے اور اسی رسم الخط سے مانوس رہے۔ یہ دراصل انگریزوں اور ہندوؤں کا ساز باز تھا جس نے عربی رسم الخط کی جگہ ہندو رسم الخط بنگالی میں رائج کرایا۔ ان کی پالیسی یہ تھی کہ مسلمانوں کو ان کی تاریخ اور ان کی مذہبی لٹریچر سے بیگانہ کیا جائے اور ان کو ہندوؤں کے زیر اثر لایا جائے۔ اس غرض کے لیے انہوں نے ابتدائی مدارس کے قیام کے لیے سرکاری امداد یعنی گرانٹ دینے میں یہ شرط عائد کی کہ یہ امداد صرف اسی گاؤں کے پرائمری اسکولوں کو دی جائے گی جو عربی رسم الخط پڑھانے والا مکتب بند کر دے گا۔ اس طرح بنگلہ زبان کا موجودہ رسم الخط مسلمانوں پر زبردستی ٹھونسا گیا اور مشرقی پاکستان کے مسلمان تقریباً ایک صدی تک اس ظلم کا شکار رہنے کے بعد اب اس رسم الخط سے اس قدر مانوس ہو چکے ہیں کہ شاید وہ مشکل ہی سے اس کی تبدیلی پر راضی ہو سکے۔ تاہم اس معاملے میں کچھ کہنا کسی غیر بنگالی کے لیے مناسب نہیں۔ یہ فیصلہ کرنا ہمارے بنگالی بھائیوں ہی کا کام ہے کہ وہ کس رسم الخط کو پسند کرتا ہے۔ جہاں تک اردو کا تعلق ہے اس کا رسم الخط اگر عربی میں تبدیل کیا جائے تو چندہ قابل اعتراض نہیں ہے۔ نئے نسخ ٹائپ کو ترقی دے کر اس حد تک موضوع بنایا جا سکتا ہے کہ اردو پڑھنے والے جلدی اور بآسانی اسے مانوس ہو جائیں، لیکن رومن رسم الخط اختیار کرنا ممکن ہے کہ ہماری فوج والوں کے لیے قابل قبول ہو کیونکہ انگریزی حکومت پہلے ہی ان کو اس سے مانوس کر چکی ہے، مگر ہماری قوم کے لیے متعدد حیثیات سے ایک نہایت مہلک قدم ہے جس کے نتائج بہت دورس ہوں گے۔ اس کا پہلا نتیجہ تو یہ ہوگا کہ ہمارا آج تک کا اردو لٹریچر ہماری نئی نسلوں کے لیے بالکل بیکار ہو جائے گا، یا تو ہمیں بے شمار دولت اور محنت اور وقت صرف کر کے اپنے بزرگوں کی ساری میراث کو جو اردو، فارسی اور عربی زبانوں میں ہے رومن رسم الخط میں از سر نو چھپانا پڑے گا، یا پھر ہماری نئی نسلیں اپنے ماضی سے بالکل بیگانہ ہو کر ایک دم کٹی قوم کی حیثیت سے اٹھیں گی جن کی کوئی روایات نہ ہوگی، جن کی کوئی تہذیب نہ ہوگی، جن کے پاس کوئی قابل فخر چیز نہیں ہوگی جس کی طرف وہ پلٹ کر دیکھیں۔ اس طرح ہم اپنی صدیوں کے سرمایہ علم و تہذیب سے عاری ہو کر بالکل نو دولتے بن کے رہ جائیں گے۔ یہ برے نتائج ترکی دیکھ چکا ہے۔ ترکی قوم کی علماء اور اہل قلم نے سدہ برس کی محنتوں سے جو علمی ذخیرہ چھوڑا تھا وہ آج ان کی لائبریریوں میں آثار قدیمہ کے طور پر پڑا ہوا ہے، اور نئی نسلوں کے لیے اس کا سمجھنا اور اس سے فائدہ اٹھانا تو درکنار، اسے پڑھنا بھی ممکن نہیں رہا۔ قریب کے زمانے میں جب وہاں مذہبی تعلیم کی ضرورت از سر نو محسوس کی گئی اور اماموں اور خطیبوں کی تیاری کے لیے مدارس قائم کیے گئے تو ترک نوجوانوں کو پرانی ترکی زبان جو 30-35 سال پہلے تک ملک میں رائج تھی،
بالکل ایک غیر ملکی زبان کی طرح از سر نو سیکھنی پڑی۔ یہ تجربہ آخر ہمارے ملک میں دہرانے کی کیا حاجت ہے؟ جو قوم ابھی غلامی سے آزاد ہونے کے بعد ایک مدت دراز تک نئے تعلیمی کام کرنے کی محتاج ہے، آخر اس کو اس وقت اس تجربے کا کیوں تخت مشق بنایا جائے؟ اس کا دوسرا عظیم الشان نقصان یہ ہوگا کہ ہماری علمی ترقی کی رفتار یک وقت رک جائے گی اور رسم الخط کی کشمکش میں اچھا خاصا زمانہ صرف ہو جائے گا۔ ہمارے باشندے نسلاً بعد نسل ایک رسم الخط سے مانوس چلے آ رہے ہیں۔ یہ کسی طرح ممکن نہ ہوگا کہ حکومت ایک حکم دے دے اور بس وہ یکایک نئے رسم الخط کے عادی ہو جائیں۔ ایک مدت تک وہ نئے رسم الخط سے مانوس نہیں ہوں گے اور پرانا رسم الخط جسے وہ مانوس ہے خواہ زبردستی متروک بن جائے گا، اور اس طرح جو وقت تعلیم اور خواندگی کی ترقی میں صرف ہونا چاہیے محض ایک رسم الخط کی فضول کشمکش میں ضائع ہوگا۔ نئے لوگوں کو خواند بنانے کے بجائے یہ حرکت کر کے تو ہم پڑھے لکھے لوگوں کو بھی ایک مدت کے لیے ان پڑھ بنا دیں گے۔ ہمارے اہل قلم اور مصنفین بھی کئی سال تک کوئی علمی کام نہ کر سکیں گی، کیونکہ نئے رسم الخط پر اس قدر قدرت حاصل کرنے میں انہیں کئی برس لگیں گے کہ وہ اس میں روانی کے ساتھ لکھ سکے۔ اس کا تیسرا نقصان یہ ہے کہ ہم اپنے گرد و پیش سے بیگانہ ہو جائیں گے۔ انڈونیشیا اور افغانستان سے لے کر مشرقی وسطی اور شمالی افریقہ اور الغرب کی عام مسلمان قومیں عربی رسم الخط میں لکھتی پڑھتی ہیں۔ ہمارا اردو رسم الخط ان کے لیے ایک مانوس اور معروف رسم الخط ہے، جس کی وجہ سے ہمارا اور ان کا تہذیبی رشتہ بہت مضبوط رہتا ہے، اور رومن رسم الخط اختیار کرنے سے ہم ان کے لیے اسی طرح اجنبی ہو جائیں گے جس طرح سے ترک ہو گئے ہیں۔ ترکوں نے رومن رسم الخط اختیار کر کے ہمسایہ مسلمان قوموں سے اپنا رشتہ کمزور کر لیا اور مغربی قوموں سے ان کا رشتہ نہ جڑ سکا۔ تاہم ان کا کوئی جغرافیائی اتصال تو مغربی قوموں سے ہے، مگر ہم مسلمان قوموں میں رہتے ہوئے جب رومن رسم الخط اختیار کریں گے تو ہماری حیثیت مغربی آباد کاروں کے ایک جزیرے کی سی ہو کر رہ جائے گی۔ ان نقصانات کے مقابلے میں آخر وہ کیا فوائد ہیں جو رومن رسم الخط اختیار کرنے میں نظر آتے ہیں کہ ان کی خاطر ان نقصانات کو انگیز کر لیا جائے؟ اگر صرف یہ مقصود ہے کہ بنگلہ اور اردو دونوں ایک رسم الخط ہو جائے تو یہ عربی رسم الخط اختیار کرنے سے اچھی طرح حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ مشرقی پاکستان کے مسلمانوں کو قرآن کی خاطر یہ رسم الخط تو بہرحال سیکھنا ہی پڑتا ہے۔ اگر طباعت کی آسانی کی خاطر اس کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے تو یہ مقصد بھی خط نسخ سے بآسانی حاصل ہو سکتا ہے۔ ایران، مصر، شام وغیرہ میں خط نسخ کی طباعت انتہائی ترقی پر پہنچ چکی ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے ہاں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کے ماں سوا اگر کوئی فوائد ہے تو وہ سامنے لائے جائیں، ورنہ بہتر ہے کہ یہ بحث لپیٹ کر رکھ دی جائے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر ملک میں کوئی استصواب عام کرایا جائے تو اردو خواہ لوگوں کی آبادی میں 1/1000 بھی مشکل سے ملے گی جو رومن رسم الخط کے حق میں رائے دیں۔ یہ تبدیلی عوام کی مرضی سے کبھی نہیں ہو سکتی، ہاں زبردستی کی جا سکتی ہے جو اپنے اچھے اثرات کبھی نہیں چھوڑ کر جا سکتی۔ انگریزی کا مقام۔ جہاں تک انگریزی زبان کی تعلیم کا تعلق ہے، جدید علوم کے حصول کے لیے اس کی ضرورت اور اہمیت کا کوئی شخص بھی انصاف کے ساتھ انکار نہیں کر سکتا، لیکن یہ بات بہرحال غلط ہی نہیں سخت نقصان دہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں ذریعہ تعلیم کے طور پر جاری رہے۔ کوئی باشعور اور بامقصد قوم اس کے لیے تیار نہیں ہو سکتی، اور نہ ہمیں کوئی چھوٹی یا بڑی آزاد قوم ایسی معلوم ہے جس نے غیر ملکی زبان کو اپنے ہاں ذریعہ تعلیم بنایا ہو۔ اگر اپنی قومی زبان کو ذریعہ تعلیم بنانے میں کوئی مشکلات حائل ہے تو ان کا حل تلاش کرنا چاہیے اور بلا کسی ناگزیر تاخیر کے پرائمری سے آخری درجوں تک اپنی قومی زبان کو ذریعہ تعلیم کی حیثیت سے اختیار کرنا چاہیے۔ انگریزی کو ایک اہم زبان کی حیثیت سے شامل نصاب ضرور رکھنا چاہیے، اور جو لوگ سائنس اور دوسرے جدید علوم حاصل کرنا چاہیں ان کے لیے اس زبان کو سیکھنا لازم بھی کیا جا سکتا ہے، مگر اسے ذریعہ تعلیم بنائے رکھنا انتہائی غلط فعل ہے۔